ہم ان امور کے حوالے سے پڑھ رہے تھے کہ وہ معاملات جن میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے امور کے مرتکب افراد پر لعنت فرمائی ہے۔ موجودہ دور میں جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ان میں ایک فتنہ بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جو فیشن رائج ہے، اس فیشن کی جو جڑیں ہیں، تانے بانے ہیں، وہ میڈیا سے ملتے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ انداز رہن سہن جو ہے ہم ان فنکاروں کو دیکھ کر اپناتے ہیں جنہیں ہم ڈراموں میں یا فلموں میں دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری نئی نسل جب ڈرامہ دیکھتی ہے اور ڈرامے کے اندر جو بھی چیزیں دیکھتی ہے تو اس کو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو فالو کرے، اس کو اپنائے۔ جس بھی فنکار کو دیکھتی ہے وہ فنکار جو بھی اپنا لباس اور جو بھی اپنا ہیئر سٹائل بناتا ہے تو اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کھلاڑیوں میں ہم نے دیکھا کہ اگر کسی نے کوئی ڈیزائن بنا لیا تو وہ دیکھا دیکھی پھر سارے اس کو اپناتے ہیں۔ تو ہمیں اصل میں اپنا آئیڈیل درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آئیڈیل اصل میں کیا ہیں، ہمیں کن کو اپنانا چاہیے اور کن کے راستے پر چلنا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں غلط رائج ہو چکا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلمان اس چیز کو اپنائے، میں دیکھوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طریقے کا آپ لباس پسند کرتے تھے، آپ نے کیا کیا میرے لیے پسند کیا، میری اولین ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ میں اس طرز رہائش کو، بود و باش کو اپناؤں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے معاشرے میں۔ ہمیں وہ ابو داؤد کی کتنی پیاری روایت ہے ہمارے لیے کہ کسی نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہیں تمہارے نبی نے سب کچھ سکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ سکھایا۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں کوئی چیز رہنے نہیں دی، اور آپ 1400 سال بعد بھی کسی بھی آپ کے حکم کو آج کے دور میں بھی آپ سمجھنا چاہیں نا تو آج کے دور میں بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال صرف آپ کو دوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ایک مثال دیتے ہوئے کہ اونٹ اس کا گھٹنا باندھ کے رکھتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن کریم کی عظمت کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جس طرح اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں اس کو بھی باندھ کے رکھو۔ باندھنے سے مراد کیا ہے؟ اس کو پڑھتے رہو بار بار۔ اب آج کے دور میں جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ اونٹ کو کیسے باندھا جاتا ہے، جبکہ جدید ذرائع عام رفت آ چکے ہیں۔ آپ اس کو آج کے دور میں اگر سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو جب کہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کی ہینڈ بریک کتنی اہمیت رکھتی ہے، تو اور اس کو سب سے زیادہ جب بھی کسی کو گاڑی سکھائی جاتی ہے اس کو پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاں تم نے گاڑی روکنی ہے وہاں تم نے ہینڈ بریک لگانی ہے، اس کو ضرور استعمال کرنا ہے، اس کے بغیر گاڑی جو ہے وہ نامکمل ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے جس طریقے سے گاڑی کی ہینڈ بریک ضروری ہے اس کی حفاظت کے لیے، اسی طرح سے اگر اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ قرآن کریم کو بھی اپنے ہاں اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہر بار پڑھا جائے گا، چاہے کوئی حافظ ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی حافظ ہی کیوں نہ ہو۔ اس میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم پڑھا کریں، اس کا تلفظ صحیح کیا کریں، ہمارے ہاں یہ جی ہمیں آتا ہے، آپ حافظ کو بھی دیکھ لیں، ماہر حافظ ہی کیوں نہ، اگر وہ قرآن کریم کو اس طریقے سے توجہ سے نہیں پڑھتا تو اس پر بھی ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھول جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ گھٹنا باندھ کے رکھو، وہ ہر ایک کے لیے۔ اب
ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو رویے اپنانے کا ہمیں حکم دیا، جو باتیں اپنانے کا ہمیں حکم دیا، ہمارے لیے جو حدود طے کی، قرآن کریم نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگلی آیت میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، حدود سے تجاوز کرے گا، وہ آگ میں جائے گا۔ تو ایک مومن کے لیے تو سب سے بہترین، سب سے آئیڈیل یہ بات ہے کہ میں دیکھوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، آپ کا بیٹھنے کا، چلنے کا، جوتا پہننے کا، لباس پہننے کا، کسی کو دینے کا، کسی سے لینے کا، وہ آپ کا طرز رہائش اور بود و باش کیسا تھا۔ تو اس مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس سارے معاملات کو رسول اللہ علیہ السلام کے حکم کے تحت لائے۔ جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہمارے ہاں بڑی ایک بیماری کے طور پر ہمارے اندر اس طرح وہ راسخ ہو چکی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں میں سے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر لعنت کی اور عورتوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر لعنت کی۔ اور سنن ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کا سا لباس پہنے۔ قرآن کریم میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اب جب فضیلت دی تو پھر ان کا سارا معاملہ الگ ہے، ان کا سارا معاملہ الگ ہے۔ اب ان دونوں باتوں پر ہم دیکھیں، آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں مردوں کے بال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ کاندھوں تک ہے، لیکن زلفوں کے ساتھ داڑھی کا تصور تو ہمارے ہاں مذاق کے طور پہ، تمسخر کے طور پہ آپ کسی سے پوچھیں تو اس نے لمبے بال رکھے ہوں تو وہ مرد یہ کہے گا اور جی میں نے تو آدھی سنت پہ عمل کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ سنت کا مذاق اور تمسخر جو ہے، کیا یہ ہمیں اللہ کی حضور ہماری کامیابی اور فلاح کا ہمیں کہیں ذریعہ نظر آتا ہے اس بات سے؟ تو یہ بات آپ لباس کے معاملے میں دیکھ لیں کہ مردوں کا لباس جس کے بارے رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی کہ ٹخنوں سے اونچا ہونا چاہیے، بدقسمتی سے مردوں کا لباس نیچے جا رہا ہے، اور ہماری بدقسمتی کی عورتوں کا لباس مردوں کے لباس کی طرح ٹخنوں سے اوپر ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کیا ہیں؟ اب جس معاشرے میں، اب یہ معاشرے کی صورتحال دیکھیے، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا نیکوکاروں کے ہوتے ہوئے ہم پہ عذاب آئے گا؟ فرمایا ہاں، جب گناہوں کی کثرت ہو جائے گی تو نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی تم پہ عذاب آئے گا۔ جس معاشرے میں صبح کے وقت لوگ سوئے رہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خبیث النفس ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد بھی سویا رہے۔ جس معاشرے میں لوگ خبیث النفس ہوں، جس معاشرے میں لوگ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی سی مشابہت اختیار کریں، وہاں اللہ کی لعنت برس رہی ہو، اس معاشرے میں پھر رحمت کا نزول کیوں کس طرح متصور ہے؟ کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں جی اس معاشرے پر رحمتیں نازل ہوں گی، اس معاشرے میں برکتیں نازل ہوں گی؟ اب چند دن پہلے ہم نے یہ روایت پڑھی تھی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے کھانا کھانے اللہ کا نام لے کر، درمیان میں ایک آدمی شامل ہو جاتا ہے، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، کھانے سے برکت اٹھ گئی۔ اب اس آدمی کا اللہ کا نام نہ لینا سب کے لیے بے برکتی کا سبب بنا کہ نہیں بنا؟ تو پھر معاشرے میں بھی اسی طرح ہے، اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے پورے معاشرے کی برکات جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں۔ اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں۔
ہم قرآن کریم اٹھائیں نا تو قرآن کریم میں ہمیں جا بجا انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا ثبوت ملتا ہے، اور اس میں آپ کو یہ بات واضح نظر آئے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے کس کس کے لیے دعا نہیں مانگی، سب کے لیے دعا مانگی۔ ہماری دعاؤں میں یہ تصور نہیں ہے، اس لیے ہم صرف اپنے لیے مانگتے، بلکہ شاید اپنے لیے بھی نہ مانگتے، اس لیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا معنی ہی نہیں آتا ہوتا، ورنہ نماز کے اندر جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ہم نے کوئی چیز رہنے نہیں دی۔ تو اس لیے سب سے بنیادی طور پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل سیٹ کریں کہ ہمارا مقتدا، ہمارا رہنما، ہمارا راہبر کون ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ جب ہمارا مقتدا صحیح ہو گیا، ہمارا جو رستہ ہے وہ صحیح ہو گیا کہ ہم نے اس مقتدا کے پیچھے چلنا ہے، اس راہبر اور رہنما کے پیچھے چلنا ہے، سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔